بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جہاں اسلام نے ریاستوں کو یا ملکوں کی حیثیت سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، وہیں پر زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اسلام کا ایک بہترین جو نظام ہے اس پر اسلام کے بنیاد قائم ہے، بنیادی چیزوں میں سے مساوات بھی ہے۔ مساوات کا لفظی مطلب ہے برابری۔ مساوات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں برابری اور یکسانیت۔ اصطلاحی جو تعریف ہے مساوات کی وہ یہ کہ تمام بنی آدم بطور انسان ہونے کے سب برابر ہیں، کسی کو پیشے کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے اور رنگ و نسل کے لحاظ سے کسی کو امتیاز حاصل نہیں ہے، اور یہی اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ بھائی وہ جو مساوات کا پیغام اسلام دیتا ہے وہ آج تک کوئی مذہب نہیں دے سکا۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف مذاہب میں ذات پات کا کنسیپٹ موجود ہے۔ مختلف مذاہب میں کسی کو تعلیم حاصل کرنے میں پابندی ہے، کسی کو تبلیغ کرنے پر پابندی ہے، لیکن اسلام سب کو برابری کے بنیاد پر وہ رہنمائی فرماتا ہے۔ تو اسلام میں جو اہمیت دی گئی ہے مساوات کو وہ شاید کسی اور مذہب میں ناممکن ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ مطلب یہی ہے کہ انسان ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا ہوئے جن کی بنیاد، تمام انسانوں کی بنیاد ایک ہی ہے، وہ جناب آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام۔ یہیں سے انسانیت کی نسل پھیلی ہے اور بعد میں مختلف لوگوں نے مختلف پیشے اپنائے ہیں۔ اب پیشے اپنانے کے بدولت ہم کسی کو تحقیر، توہین اور توقیر نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ بطور انسان سب کے سب کیا ہوگی؟ برابری ہوگی۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ ترجمہ ہے، اے لوگو، تم سب کا رب ایک ہے اور بے شک تم سب کا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر، سوائے تقوی کے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی کا گورا ہونا، کسی کا سفید ہونا، کالا ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو وہ آپ کا تقوی اور آپ کا ایمان ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب ہے اور اللہ کے رسول کے نزدیک محبوب ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی معیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مساوات کی بہت ساری مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے اقوال سے مساوات کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی مساوات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے بھی ہمیں مساوات کی واضح مثالیں ملتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانونی مساوات، اب قانون کے نزدیک جو بھی ریاست ہوتی ہے اس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، تو جب تک وہ قوانین سب کے لیے، ریاست کے جو افراد ہیں سب کے لیے برابر نہیں ہوگا تو پھر وہ توازن، اس ریاست کا توازن قائم نہیں رہے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قانون کی جو مساوات، اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارش لے کر حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے رسول، یہ ایک خاندانی عورت ہے اور برائے مہربانی اس کو معاف کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں بھی اسی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں کہ جو امیر یا بڑا آدمی کوئی کام کرتا تو اس پر سزا نہیں دی جاتی، اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور جو غریب کوئی فعل کرتا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ اور فرمایا کہ بھائی کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو آج اس کا ضرور ہاتھ کاٹا جاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس حد کو جاری کیا اور اس بنو مخزوم کی اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اور پھر مجلس میں مساوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بالکل اپنے لیے کوئی امتیازی جگہ نہیں رکھی تھی، کوئی سٹیج یا کوئی اوپر اپنے لیے کوئی خاص جو تاج یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں رکھی تھی کہ بھائی ممبر وغیرہ کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ ہو جاتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، اور بعض اوقات تو باہر سے آنے والے کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور کہاں تشریف فرمائیں، بالکل برابر بیٹھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف لاتے تو صحابہ کو جب صحابہ کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آپ تشریف رکھا کریں، اس سے میں اس امتیاز کو پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرتی مساوات جو ہے، معاشرے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی معاشرے میں تمام افراد کو یکساں طور پر معزز اور محترم سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اسود ایک بالکل کالے رنگ کے آدمی تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر میں اسلام قبول کروں تو میرے لیے کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے لیے وہی ہوگا جو ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے ہوگا، بلکہ یوں بھی فرمایا کہ اگر آپ پہلے تشریف لائے تو آپ پہلے صف میں کھڑے ہوں گے، آپ کو پیچھے کوئی نہیں کرے گا۔ یہ بات سن کر انہوں نے کہا پھر تو مجھے اس اسلام کو قبول کرنا چاہیے۔ اور معاشی مساوات، اسلام نے معیشت جو ہے ایک بنیادی اکائی ہے، معیشت کسی بھی سسٹم کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو کسی امیر یا کسی خاص کمپنی، کسی شخص کے ساتھ ارتکاز کرنے کی یا اس کو ذخیرہ اندوزی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو گردش میں رکھنے، ہر آدمی تک پہنچانے کے لیے زکوٰۃ اور دیگر جو مالی سسٹم ہے اس کو رائج کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی مقدار مقرر فرمائی کہ بھائی وہ صرف ایک بندے تک محدود نہ رہیں بلکہ زکوٰۃ کی صورت میں غریبوں تک بھی پہنچ جائیں۔ اور آگے ہے عبادات میں مساوات۔ عبادات میں مساوات کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کے اندر، عبادات نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی نماز میں تمام کے تمام، غریب ہو یا امیر ہو، کالا ہو یا گورا، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات جو پہلے آتا ہے غریب ہوتا ہے وہ پہلے صف میں ہوتا ہے اور امیر جو ہوتا ہے وہ پچھلے صف میں ہوتا ہے۔ یہاں پر کوئی امتیاز حاصل نہیں کہ بھائی کہ فلانی غریب ہے، فلانا امیر ہے اور اس کو پہلے آنا چاہیے، اس کو بعد میں آنا چاہیے، یہ تمیز نہیں ہے، بلکہ جو پہلے آتا ہے وہ پہلے صف میں ہوتا ہے اور جو بعد میں آتا ہے وہ آخری صف میں ہوتا ہے۔
اسی طرح روزہ جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، کالے کے لیے بھی ہے اور گورے کے لیے، سب کے لیے یہ ہے کہ بھائی وہ آپ روزہ جو رکھنا ہے اپنی نفسانی خواہشات کو دبانا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اور حج کے دوران دیکھ لیں سب کے لیے ایک ہی لباس مقرر کیا گیا ہے کہ بھائی آپ نے ایک قسم کا احرام باندھنا ہے اور ایک قسم کی تلبیہ آپ نے پڑھنی ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، یہ سب نے پڑھنی ہے۔ یہ کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں بلکہ سب کے لیے یہ تعلیم دی گئی کہ آپ سب نے یہ پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انفرادی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اپنے صحابہ کے ساتھ کام کیا۔ مثلا غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کی کھدائی کی، اسی طرح خندقیں کھودیں اور مسجد نبوی کی تعمیر میں خود سامان اٹھا کر لاتے تھے۔ یہاں تک کہ غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں لکڑیاں جمع کروں گا، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم کافی ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں خود اس امتیاز کو پسند نہیں کرتا۔ اور تو زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں وہاں پر ہمیں اسلام ہی مساوات سکھاتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ جتنے بھی انسانیت ہیں، انسانیت وہ اللہ کے نزدیک بطور انسان برابر ہیں۔ ہاں فضیلت جو ہے وہ صرف اور صرف تقوی اور ایمان کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا نزاع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان ہے اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیا بلکہ یہودی کے حق میں فیصلہ دیا اور یہ پیغام دیا کہ بھئی مساوات قانون کے نزدیک سب کے سب کیا ہیں، برابر ہیں۔ تو وما علینا الا البلاغ۔